ایک چھوٹے سے گاؤں میں صبا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو اپنی ماں کے پرانے سلائی مشین پر خوبصورت لباس تیار کرتی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے لباس گاؤں کے سب لوگ بہت پسند کرتے تھے، لیکن صبا کے خواب بڑے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے لباس دنیا بھر میں مشہور ہوں اور لوگ اس کی مہارت کی تعریف کریں۔ ایک دن جب وہ ایک درخت کے نیچے جھولے پر بیٹھ کر نیلا لباس دیکھ رہی تھی، اچانک روشنی کی چمک کے ساتھ ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، صبا، ہم نے تمہاری مہارت کی کہانیاں سنی ہیں، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ ہمارے جادوئی لباس پرانے ہو گئے ہیں اور ہمیں نئے لباس کی ضرورت ہے۔ کیا تم ہمارے لیے لباس بنا سکتی ہو؟ صبا خوشی سے تیار ہو گئی، لیکن پری نے اسے بتایا کہ یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ پریستان کے لباس جادوئی دھاگے اور خاص کپڑے سے بنتے ہیں جو ایک گہرے جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے کئی خطرناک مراحل سے گزرنا ہوگا۔ صبا نے ہمت کرتے ہوئے کہا، میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صبا نے اپنا سفر شروع کیا اور جلد ہی ایک سنہری میدان میں پہنچ گئی جہاں زمین چمکتی تھی اور ہر قدم پر لرزنے لگتی تھی۔ اچانک ایک دیو نمودار ہوا جو میدان کا محافظ تھا۔ دیو نے کہا، یہ میدان صرف بہادر دل والوں کے لیے ہے۔ اگر تم خوفزدہ ہوئی تو زمین تمہیں نگل لے گی۔ صبا نے دل مضبوط کیا اور قدم آگے بڑھایا۔ دیو نے اس کی ہمت دیکھ کر اسے میدان پار کرنے دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے صبا ایک جادوئی جھیل تک پہنچی جس کا پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہاں ایک پری نے کہا، یہ جھیل عبور کرنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ صبا کے پاس اپنی ماں کا دیا ہوا دوپٹہ تھا جو اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اس نے سوچا، اپنی ماں کی محبت اور اپنی ذمہ داری کو یاد کیا اور دوپٹہ جھیل کو پیش کر دیا۔ جھیل کی پری نے خوش ہو کر راستہ بنا دیا اور صبا جھیل کے پار پہنچ گئی۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے صبا نے ایک خوبصورت پرندے کو دیکھا جو جال میں پھنسا ہوا تھا۔ پرندہ بولنے لگا، مجھے آزاد کرو اور میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھاؤں گا۔ صبا نے اپنی سلائی کی مہارت سے جال کاٹ دیا اور پرندہ آزاد ہو گیا۔ خوش ہو کر پرندہ صبا کو ایک غار تک لے گیا جہاں جادوئی دھاگا اور کپڑا چھپا ہوا تھا۔ غار کے دروازے پر ایک بڑا سانپ پہرا دے رہا تھا۔ سانپ نے غصے سے کہا، یہ دھاگا میری روشنی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم میری روشنی کو آزاد کرو تو میں تمہیں اندر جانے دوں گا۔ صبا نے دیکھا کہ ایک چھوٹے چراغ میں روشنی قید تھی۔ اس نے چراغ کھولا اور روشنی باہر نکل آئی۔ سانپ خوش ہو گیا اور راستہ دے دیا۔ صبا نے غار کے اندر جادوئی دھاگا اور کپڑا اٹھایا، لیکن جیسے ہی وہ واپس پلٹی، غار بند ہونے لگا۔ صبا نے حاضر دماغی سے ایک چھوٹا سا راستہ تلاش کیا اور آخری لمحے میں غار سے باہر نکل آئی۔ جب وہ پریوں کے پاس واپس پہنچی تو انہوں نے اس کی ہمت اور محنت کی تعریف کی۔ صبا نے جادوئی دھاگے اور کپڑے سے خوبصورت لباس تیار کیے جو روشنی اور خوشبو سے بھر گئے۔ پریوں نے خوش ہو کر اسے جادوئی سوئی تحفے میں دی جو ہر لباس کو خاص اور جادوئی بنا دیتی تھی۔ صبا گاؤں واپس لوٹی تو سب نے اس کی بہادری کی کہانیاں سنی۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پرستان کی بھی ہیرو بن گئی۔ اب اس کے بنائے ہوئے لباس دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اور اس نے اپنی محنت اور ہمت سے اپنے خواب کو حقیقت بنا دیا۔